امرت اور پیالہ. اس ناول کو تحریر کیا ہے راحت جبین نے. بس شہر کی حدود میں داخل ہی ہوئی تھی کہ چھاجو چھاج برستے مینا نے استقبال کیا. بڑی اماں، آپ کی دعائیں بھی کبھی وقت پر پوری نہ ہوئی. رانیہ نے بے اختیار ماتھے پر ہاتھ مارا. بڑی اماں نے سفید ململ کا دوپٹہ چہرے سے کھسکایا، بھاگتی بس کے شیشے سے باہر جھانکا اور برستی بارش کو دیکھ کر بچوں کی طرح کھلکھلائیں اور فخریہ انداز میں اپنا چھاتا لہرا کر بولیں، اب بتا. بھری بس میں سیاہ چھاتا لہرانے کی گنجائش کہاں تھی؟ اس کی نوک سیدھا سامنے والی گردن میں گھس گئی. اس کی دلسوز چیخ پر جو چھاتا کھینچا تو وہ دائیں طرف کھڑے بزرگ کی پسلیاں سینک گیا. وہ بچنے کی کوشش میں ایک موٹی تازی خاتون کی گود میں سوار ہو گئے. ہائے ہائے، چٹا چاٹا تے حرکتہ ویکھو. بس میں ہاہاکار مچ گئی. رانیہ نے بامشکل چھاتا کھینچ کھانچ کر گھٹنوں پر ٹکایا. سامنے والے موصوف پلٹ کر گرجے، بڑی بھی اسے سنبھال کر رکھ ورنہ اٹھا کر باہر پھینک دوں گا. مجھے؟ بڑی اماں کی آنکھیں ابلیں. جواباً قدرے شرافت سے بولا، چھاتے کو تو ہاتھ تو لگا کر دکھا، میں تیرے ہاتھ توڑ دوں گی. ٹنڈا ہو کے بھیک مانگتا پھرے گا. رانیہ نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے. یہ ان کا گاؤں نہیں تھا جہاں لوگ ان کی سخت سست سن کر بھی ہنس دیتے تھے. بال دیکھو زنانیوں کی طرح، جی چاہتا ہے ابھی کینچی لے کر گنجا کر دوں. انہوں نے کینہ توز نگاہوں سے اس کے کاندھوں تک آتے بالوں کو دیکھا اور رانیہ کا خیال کر کے چپ ہو گئیں. وہ بھی شاید بزرگ سمجھ کر لحاظ کر گیا تھا. بڑی اماں دوبارہ سے دوپٹہ چہرے پر تان کر اونگنے لگیں تو رانیہ نے سکون کا سانس لیا. طبیعت تو ان کی کئی دنوں سے خراب تھی، مگر ڈاکٹر کے پاس جانے سے اتنا ڈرتی تھی کہ کسی کو بتایا ہی نہیں. کبھی کالا نمک چاٹ لیا، کبھی پودینہ ڈال کر چائے پی لی، بہت ہوا تو حکیم صاحب سے پھکی لا کر پھانک لی. مگر کب تک؟ اندر ہی اندر مرض بڑھتا گیا. پچھلی 2 راتیں سخت تکلیف میں گزریں. کچھ بھی ہضم نہ ہوتا، فوراً الٹی آنے لگتی. انہیں شہر کے کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھاؤ. خود حکیم جی نے مشورہ دیا. ابا نے اپنے چچا شبیر احمد کو فون کیا جو شہر میں مقیم تھے. انہوں نے فوراً کہا، بڑی اماں کو صبح ہی شہر بھجوا دو، میں سب دیکھ لوں گا. قرۂ فال رانیہ کے نام نکلا کہ بڑی اماں اپنی اس پوتی کے بغیر ایک قدم نہ چلتی تھی. دوسرے وہ 2 سال پڑھنے کے لیے شہر آتی رہی تھی. بڑی اماں نے لاکھ ہاتھ پیر مارے کہ اب میں ٹھیک ہوں، جو شاندہ پلا دو، پودینہ ابال دو، مگر کسی نے ان کی ایک نہ سنی اور بیگ تیار کر دیا. ہائے اللہ، جو ایک دفعہ شہر کے اسپتال گیا کبھی زندہ لوٹ کر نہ آیا. دینوں کی اماں، رجو کا باپ، یہ وہ سب کی میت ہی گاؤں آئی، مگر سب نے کان بند کر لیے. بندوں پر بس نہ چلا تو اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، میرے سونے رب، بارش ہو جائے، بس خراب ہو جائے، شہر کے سارے اسپتال بند ہو جائیں. ان کی بارش کی دعا قبول ہوئی، مگر دیر سے کہ بس شہر کے حدود میں داخل ہو گئی. گھر سے نکلتے سمے وہ اپنا چھاتا بغل میں دبانا نہ بھولیں. رانیہ کے لاکھ واویلا کرنے کے باوجود بس ایک جھٹکے سے رکی. اماں چلیں. بڑی اماں سیٹ کا سہارا لے کر کھڑی ہوئیں. بائیں ہاتھ میں چھاتا پکڑا، پھر دانستہ نوک سامنے والے کے سر میں گھسا دی. رانیہ نے تیزی سے ان کا ہاتھ کھینچا. اگلے پل دونوں کے منہ کھل گئے. لمبے بال ان کے چھاتے میں لٹک رہے تھے اور سامنے چٹیل میدان تھا. رانیہ نے تیزی سے وگ کھینچ کر سامنے والے کی طرف اچھالی. خود جہاں تک ممکن ہوا بڑی اماں کو لے کر تیزی سے نیچے اتری. چاروں طرف موٹر سائیکل رکشوں کی یلغار تھی.
رانیہ نے ایک رکشے پر سامان اور اماں کو لادا. پتہ سمجھایا؟ ٹھیک سے پتہ تو ہے؟ جی. ادھر رکشہ پھٹپٹایا اور ادھر بڑی اماں کا واویلا شروع ہو گیا. یہ بھی غنیمت تھا کہ جب رکشہ فرید کالونی کے مطلوبہ ایڈریس پر پہنچا بارش رک گئی تھی. رکشہ رکتے ہی بڑی اماں کا رکا ہوا سانس بحال ہوا. سارا رستہ وہ رانیہ کی گود میں گھسی تھر تھر کانپتی اور دہائی دیتی آئیں. رانیہ انہیں کسی ننھے بچے کی طرح گود میں بھرے بیٹھی تھی. توبہ توبہ، میرے باپ کی توبہ، میرے دادے کی توبہ جو آج کے بعد اس جہنمی سواری میں بیٹھوں. سب کچھ اوپر نیچے ہو گیا. لو، اب پیروں پر کھڑا بھی نہیں ہوا جاتا. زمین گول گول گھوم رہی ہے. اے رانی، کہیں زلزلہ تو نہیں آ گیا؟ توبہ میرے مولا، رحم. رانیہ ایک ہاتھ سے آگے پیچھے ڈولتی اماں کو سنبھالے دوسرے سے پیسے نکال کر رکشے والے کو دے رہی تھی، جو ان کی باتوں پر خوامخواہ دانت نکال رہا تھا. پھر بیگ اتار کر نیچے رکھا. اس سے زیادہ آرام تو اپنی کھوتا ریڑھی ہے. سارا پنڈ گھوم لو، ذرا جو دھکا لگے. تو اماں پنڈ سے کھوتا ریڑھی پر ہی آ جاتی. رکشے والے نے کہا اور موٹر سائیکل اسٹارٹ کرنے لگا. اے پکڑو، بھاگو، دوڑو. رانیہ نے ہاتھ میں پکڑا بیگ چھوڑا اور لپک کر بڑی اماں کو جھپی ڈال لی. غالباً گمان تھا کہ وہ چکرا کر گرنے لگی ہیں. اوئی نامراد میرا چھاتا. ڈرائیور نے تمام تر شور کے باوجود ان کی دہائی سن لی. بڑی اماں نے لپک کر چھاتا اٹھایا اور کلیجے سے لگا لیا اور انگلی اٹھا کر دھمکی دی، ساتھ لے جاتا تو اگلے جہاں تجھ سے وصولتی. رانیہ نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے آگے بڑھ کر چاکلیٹی دروازے کے ساتھ لگی نیم پلیٹ کو پڑھا اور بیل پر انگلی رکھ دی اور سر اٹھا کر اس 2 منزلہ مکان کا جائزہ لینے لگی. گھر پرانی طرز کا مگر نئے رنگ و روغن کی وجہ سے اچھا لگ رہا تھا. گھر کے باہر 2 شہتوت کے درخت تھے جن کے نیچے 3 لوہے کی کرسیاں دھری تھیں. 7 والا دروازہ غالباً بیٹھک کا تھا کہ ادکھلے دروازے سے جھانکتی نیم تاریکی میں قالین اور صوفے دکھائی پڑتے تھے. غالباً بیٹھک میں کوئی تھا نہیں، ورنہ اب تک باہر آ ہی جاتا. سڑک کے دونوں اطراف میں تھوڑا تھوڑا بارش کا پانی کھڑا تھا. بارش کی وجہ سے موسم خوشگوار ہو گیا. بڑی اماں بیٹھنے کے ارادے سے کرسی کی طرف بڑھی مگر گیلی دیکھ کر سہارا لے کر کھڑی ہو گئی. رانیہ نے کوفت سے دوبارہ بیل پر انگلی رکھی تو دروازہ کھلنے پر ہی اٹھائی، مگر دوسرے پل جی چاہا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے. بڑی اماں نے کمال پھرتی سے چھاتا کھول اس کے سامنے کا منظر غائب کیا، جہاں موصوف منہ میں جھاگو جھاگ ٹوتھ برش گھسائے محض ایک تولیے میں ملبوس تھے. ہائے ہائے بے شرما، کپڑے نہیں شرما بھی لا دیتا. گھر میں بہن نہیں تو کیا ماں بھی نہیں ہے. بدھ بنے نبیل کے چھکے چھوٹ گئے. اسفر ابھی ابھی ڈبل روٹی لینے بازار گیا تھا. وہ سمجھا وہی ہوگا. یہ تھوڑی پتا تھا سامنے 2 عدد خواتین کھڑی ہوں گی. وہ اندھے بیل کی طرح ٹکرے مارتا بگڈٹ بھاگا. ایک لمحے کو خدشہ ہوا کہ جو کچھ ہے وہ بھی یہیں رہ جائے گا، مگر غنیمت ہوا کہ کسی نہ کسی طرح باتھ روم تک پہنچ گیا. دروازہ تو کھلا ہی تھا، سو دونوں اندر داخل ہوئیں. صحن عبور کر کے برآمدے میں قدم رکھا تو عین سامنے والے کمرے سے تان بلکہ چنگھاڑ اٹھی. او گجرارے! رانیہ نے بڑی اماں کو دیکھا. وہ احتیاطاً پوتی کے آگے ہوئیں. سامنے بنیان اور ہاف پینٹ میں ملبوس قالین پر دراز، دونوں ٹانگیں صوفے پر رکھے اہمناک سے ٹی وی اسکرین پر نظریں جمائے واہ واہ کر رہے تھے، جہاں بھاری بھرکم موصوفہ اسٹیج توڑنے کے در پہ تھیں. تبھی نگاہ دروازے تک گئی. موصوف ہڑبڑا کر اٹھے، بوکھلا کر ریموٹ تلاشا جو صوفے کے نیچے سے برآمد ہوا. کھٹ سے ٹی وی بند کر کے شرمندگی سے انہیں دیکھا. ذکیہ نے کبھی بتایا نہیں کہ اس کے لڑکے باولے ہیں.
دو کا یہ حال ہے تو تیسرا تو بالکل ہی. ہائے بیچارہ شبیر احمد. ناک پر انگلی رکھے بڑی اماں کی سرگوشی اتنی بلند تو تھی کہ سامنے والا جی بھر کے شرمندہ ہوتا. اس نے تیزی کے ساتھ صوفے پر رکھے رسالے میگزین سمیٹ کر ایک طرف رکھے. آئیے بیٹھیے. تمہاری ماں کہاں ہے؟ شبیر احمد تو کام پر گیا ہوگا. جی اماں نہا رہی ہیں. اس نے غور سے دونوں کو دیکھ کر پہچاننے کی صحیح کی مگر ناکامی ہوئی. میں امی کو بلاتا ہوں. وہ فوراً کھسک گیا. ایسے برے حال تو نہیں تھے شبیر احمد کے کہ لڑکوں کو ڈھنگ کے کپڑے نہ بنا کر دے سکے. ایک تولیے میں گھوم رہا ہے اور دوسرے نے چھوٹے کی پینٹ پہن رکھی ہے. ویسے یہ ذکیہ شروع ہی سے پھوڑ اور بدسلیقہ تھی. لڑکے بھی اسی پر پڑے ہیں. بیٹھتے بیٹھتے نظر میگزین کے ٹائٹل پر پڑی تو لا حول ولا قوت پڑھنے لگی. ماڈل کی آستینیں غائب، پیٹ ننگا. ہاں، کپڑے پہننے کا تو رواج ہی ختم ہو گیا. لڑکیوں کو کیا کہوں، اس مستنڈی کو دیکھو. بڑی اماں کان کا درد کیسا ہے؟ رانیہ نے قصدن انہیں اس موضوع سے ہٹایا. ہاں بڑا ہی بھلا ڈاکٹر ہے، اللہ اسے اجر دے. لڑکے، تمہاری ماں گھر میں ہی نہا رہی ہے؟ لڑکا ہوتا تو جواب دیتا. 5 منٹ بعد وہ 2 گلاسوں میں ٹھنڈا مشروب لے آیا. اب بنیان کے اوپر سفید شرٹ پہن رکھی تھی. بڑی اماں نے اپنا سوال دہرایا. جی بدقسمتی سے ساہیوال والے ابھی تک سمندر سے محروم ہیں، اس لیے گھر ہی میں نہانا پڑتا ہے. بڑی سادگی سے جواب دیا. پھر چھتری ایک طرف رکھنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو بڑی اماں لپکی. پھر کچھ سوچ کر کہنے لگیں. ہاں بہت سنبھال کر رکھنا. کیا بہت خاص ہے؟ اس نے سرگوشی میں دریافت کیا. ہاں کھولیں تو گولی چلتی ہے. رانیہ پہلے ہی اس چھاتے سے بیزار تھی. اصفر نے گھبرا کر چھاتا چھوڑ دیا. رانیہ منہ پھیر کر مسکراہٹ دبانے لگی. آپ مذاق کر رہی ہیں؟ اس نے مشکوک نگاہوں سے رانیہ کو دیکھا. یقیناً. جو میرے چھاتے کا مذاق اڑایا تو اس کی نوک سے پیٹ میں سوراخ کر دوں گی. بڑی اماں نے دھمکی دی. یہ پچھلے جنم میں جھانسی کی رانی رہی ہیں؟ وہ کون تھی؟ اماں نے چونک کر پوچھا. آپ کو پتا ہوگا، میں امی کو جگا دوں. اللہ توبہ، تمہاری ماں غسل خانے میں سوتی ہے؟ وہ بنا جواب دیے باہر نکل گیا. بڑی اماں رانیہ سے پوچھنے لگیں. یہ کس رانی کی بات کر رہا تھا؟ اللہ جانے. رانیہ کو اپنے بھیگے کپڑوں سے الجھن ہو رہی تھی. اس نے بیگ کھول کر اپنے اور بڑی اماں کے کپڑے نکالے. جب تک ذکیہ آئیں وہ دونوں کپڑے بدل کر مشروب پی چکی تھیں. گیلے کپڑے رانیہ صحن میں تار پر ڈال آئی تھی. ذکیہ کے کپڑے بدن سے چپک رہے تھے. گیلے بالوں کی چھوٹی سی جوڑی عین ماتھے پر بنا رکھی تھی، لپک کر بڑی اماں کے گلے لگی. رانیہ کو پیار دیا. فردن فردن سب کا حال احوال دریافت کیا. اگرچہ مدتوں سے آنا جانا نہ تھا مگر واقفیت تو سب کی تھی. پھر بڑی اماں واش روم میں گئیں تو واپس آ کر پوچھنے لگیں. وہاں تو کوئی پلنگ نہ تھا. غسل خانے میں پلنگ؟ ذکیہ ہونک ہوئی. تمہارا بیٹا بتا رہا تھا کہ تم وہاں سو جاتی ہو. کمال معصومیت سے طنز کیا. وہ بیچاری شرمندہ ہونے لگیں. تبھی وہ ہاف پینٹ والا چائے ساتھ مزیدار سے پکوڑے اور دہی کی چٹنی لے آیا. پکوڑے گھر کے بنے تھے اور اس نے خود بنائے تھے. ماشاءاللہ بہت ہی سگڑ ہے. اسی کا آسرا ہے ورنہ ان گھٹنوں کے درد نے. اصفر اپنی مزید خوبیاں گنوانے لگا. کپڑے دھو لیتا ہوں، کئی قسم کے کھانے بنا لیتا ہوں. اماں کے سر میں درد ہو تو تیل کی مالش بھی کر دیتا ہوں. میں امی کا بیٹا نہیں بیٹی ہوں، جس گھر جاؤں گا راج کروں گا. بڑی اماں کی آنکھیں کھل گئیں. منہ سمیت ہنسی ضبط کرنے کی کوشش میں رانیہ کی آنکھوں میں پانی بھر آیا. وہ سراسر ماں کے اپنے سگڑ کہنے کا بدلہ لے رہا تھا، غصہ نکال رہا تھا. اب اگر وہ ماں کے خیال سے تھوڑا بہت ہاتھ بٹا دیتا تھا تو مہمانوں کے سامنے پول کھولنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کی مردانگی کو ٹھیس لگی تھی. آپ کو کسی نے کہہ دیا ہے کہ آپ ہنستے ہوئے اچھی نہیں لگتی؟ یہ سراسر رانیہ پر حملہ تھا. وہ سٹ پٹا گئی. ماں نے ایک ہاتھ کمر پر رسید کیا.
ہر وقت کا ماحول اچھا نہیں ہوتا. تو پھر کس وقت کا ماحول اچھا ہوتا ہے؟ وہ جل کر پوچھنے لگا. کسی وقت کا نہیں. جاؤ نبیل کو بلاؤ، دادی سے مل لیں. مگر نبیل نے اندر آنے سے صاف انکار کر دیا. دادی نے مجھے انتہائی نازیبا حلیے میں دیکھ لیا ہے. میں اب ان سے آنکھیں چار کرنے کی ہمت خود میں نہیں پاتا. اکیڈمی جا رہا ہوں. اصفر نے اندر آ کر بتایا. لو، آنکھیں چار نہ کرے پر سلام تو کرے. زکیہ جھوٹ نہ بولوں، تیری اولاد بڑی بے مروت ہے. سگی نہ صحیح پر دادی تو ہوں. بڑی اماں کو جذباتی ہونے میں زیادہ دیر نہ لگی، مگر اصفر ان سے بھی زیادہ جذباتی ہو گیا. شربت پلایا، پکوڑے کھلائے، پھر بھی بے مروت. دادی، آپ نے تو دل ہی توڑ دیا. بڑی اماں کو اس کی شیخیاں ایک آنکھ نہ بھائیں. ان کے تیور دیکھ کر رانی کو مداخلت کرنا پڑی. بڑی اماں تھوڑی دیر آرام کر لیں، پھر آپ کو دوا بھی لینا ہے. شام کو اسپتال. ہاں پہلے کھانا کھا لو. سالن تو بنا لیا ہے. اصفر بھاگ کر بازار سے کباب اور کھیر لے آؤ. نانا ابھی بھوک نہیں، کھانا شبیر احمد کے ساتھ کھاؤں گی. کب تک آئے گا؟ ہاں میں فون کر دیتی ہوں، یہ ادھر کمرے میں آ جائیں. اصفر سامان اٹھاؤ. کمرے میں آ کر بڑی اماں نے رانیہ کو ٹھیک ٹھاک بریفنگ دی. لڑکوں والا گھر ہے اور سب بدتمیز اور واہیات. چھوٹے دو کا یہ حال ہے تو بڑے کا تو اللہ ہی حافظ ہے. کسی کے منہ لگنے کی ضرورت نہیں. جب تک یہاں ہے بس کمرے تک رہنا. اور یہ زکیہ دیکھا کیسی گھنی اور میسنی ہے. پتا بھی تھا کہ رہنے آ رہے ہیں. گھر میں ہانڈی روٹی بھی نہ کر سکی. بازار سے کباب اور کھیر، اور کہا بھی ہمارے سامنے تاکہ ہم انکار کر دیں. مجھے بھی کوئی شوق نہیں پڑے رہنے کا. کل ڈاکٹر کو دکھا کر واپس چلیں گے. توبہ، میں تو اپنے گھر سے دور ایک دن نہ رہ سکوں. ہائے، پتہ نہیں انور نے بکریوں کو پانی بھی پلایا ہوگا یا نہیں. ان کی دماغی روح دوسری طرف بھٹک گئی تھی. رانیہ نے کوئی تبصرہ نہیں کیا. وہ یوں بھی دوسروں کے بارے میں اتنی جلدی رائے قائم نہیں کرتی تھی. زکیہ خالہ بھی سادہ مزاج اور سست سی خاتون لگیں جو نہانے میں ہی گھنٹوں لگاتی تھی. کباب اور کھیر کیا خاک بنا پاتی. شبیر احمد کھانے کے وقت تک آ گئے. دیر تک تائی اماں کے گلے لگے. سب کی خیریت دریافت کرتے رہے. انہوں نے غصے سے پرے دھکیلا. اب محبت امڑ رہی ہے. مدتوں تائی کی صورت نہ دیکھی. بندہ کبھی عید شب برات پر ہی چکر لگا لے. چک 93 اتنی دور بھی نہیں. وہ مصروفیت کا عذر پیش کرنے لگے. لڑکوں نے دسترخوان لگایا. نبیل بھی شامل تھا. وہ شرمندگی اور جھجک اب زائل ہو چکی تھی. دونوں بھائی خوب چہک رہے تھے. مرغی کا سالن بغیر نمک کے، کباب خوب مرچیلے اور بریانی مسالے دار، سلاد بھی بازاری وہ جو کبابوں کے ساتھ آئی تھی. لچھے دار پیاز، بڑے بڑے ٹماٹر اور کھیرے کے قطلے. یہ کھانا بڑی اماں کی صحت کے لیے سخت مضر تھا. اس لیے رانیہ نے ان کی پلیٹ میں صرف مرغی کا سالن نکالا. مگر اس کی لاکھ گھوریوں اور اشاروں کے باوجود بڑی اماں نے کباب بھی لیے، بریانی بھی چکھی کہ مدتوں پرہیزی کھانا کھاتے اوب گئی تھیں. پھر جی بھر کے بد پرہیزی کے بعد مٹی کے پیالوں میں جمی کھیر نے دل ٹھنڈا کر دیا. کھانا آخری مراحل میں تھا جب تیمور بھی آ گیا. شاندار قد، لباس میں نفاست، اچھی ملازمت کا عطا کردہ اعتماد. یہ میرا سب سے بڑا بیٹا تیمور ہے. شبیر احمد نے تعارف کروایا تو بڑی اماں کے منہ سے پھسلا. لگتا تو نہیں. وہ کچھ حیران ہو کر ان کی شکل دیکھنے لگے. باقی دو کو دیکھ کر لگتا تو نہیں کہ یہ بھی تمہارا ہی بیٹا ہے. بڑی اماں کی توصیفی نگاہیں تیمور کا بھرپور جائزہ لے رہی تھیں، جو ان سے سلام دعا کرنے کے بعد اب کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا تھا. رانیہ نے بس ایک ہی نظر ڈالی اور پلیٹ میں پڑی روٹی جلدی جلدی ختم کرنے لگی. ہاں، باقیوں کی نسبت یہ کچھ سنجیدہ مزاج ہے. کٹ کاٹ میں اپنے نانا پر گیا ہے. زکیہ نے سادگی سے وضاحت کی. بڑی اماں، آپ نے ہماری ڈائریکٹ انسلٹ کی ہے جس پر ہم نعرہ احتجاج بلند کرتے ہیں.
میں نے کیا کر دیا؟ بڑی اماں نے حیرت و معصومیت سے دریافت کیا۔ اللہ رے، معصومیت؟ اصفر، خاموشی سے کھانا کھاؤ، تیمور نے نارمل سے انداز میں کہا، مگر وہ خاموشی سے کھانا کھانے لگا تھا، گویا بڑے بھیا کا خاصا روب تھا۔ شبیر احمد تیمور سے اماں کی بیماری ڈسکس کرنے لگے۔ رات ہی فون کر کے ابا نے ان سے تفصیلی بات کی تھی۔ میرا دوست ہے باسط، اس کے کلینک پر وقت لے لیتا ہوں، اسپتال میں کہاں دھکے کھائیں گی، شام کو اپنا ذاتی اسپتال چلا رہا ہے۔ تیمور کہہ رہا تھا، لو بھائی، اب اس مزیدار کھانے کے بعد ایک کپ گرما گرم چائے ہو جائے۔ سچ کہتا ہوں اماں، آج آپ کے طفیل ہماری بھی عید ہو گئی، ورنہ یہ نیک بی بی تو ایک آدھ دال سبزی پر ٹرخا دیتی تھی۔ شبیر چاچا نے پاؤں سپارے۔ ہاں، اب ساری عمر کی خدمتوں کا یہی صلہ ملے گا، اب نہیں ہوتا اتنا کام تو کیا کروں؟ زکیہ نے بغیر برا مانے ہنس کر کہا، چائے تو اپنی رانیہ بنا لے گی، جاؤ رانیہ۔ بڑی اماں کے ٹوکے پر رانیہ نے تحیر سے انہیں دیکھا۔ ابھی کمرے میں نہ جانے کون کون سی پٹیاں پڑھا رہی تھیں۔ نبیل اور اصفر نے مل کر برتن اٹھائے، دسترخوان سمیٹا، جبکہ زکیہ کہہ رہی تھیں، کھانا کھا کر سستی سی ہو جاتی ہے، پھر کچھ کرنے کو دل ہی نہیں کرتا۔ رانیہ کو اصفر نے آپ مہمان ہیں کہہ کر اٹھنے ہی نہیں دیا اور خود ہی چائے بنا لایا تھا۔ اللہ کرے کوئی آندھی طوفان ہی آ جائے، شہر کی ساری سڑکیں بند ہو جائیں، گھر سے نکل ہی نہ پاؤں۔ کہاں سے لگ گئی یہ منحوس بیماری؟ ہمیشہ تو حکیم کی جوشاندو پڑیوں سے ہی آرام آ جایا کرتا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر قبل تیمور کا فون آیا تھا، بڑی اماں کو تیار کر دیں، میں آ رہا ہوں۔ رانیہ نے بڑی اماں کے کپڑے بدلوائے خود بھی تیار ہو گئی، مگر بڑی اماں تھی کہ سخت بوکھلائی ہوئی، جلتو جلالتو کا ورد کر رہی تھی، اوپر سے اصفر کی دل دہلا دینے والی باتیں۔ ارے بڑی اماں، اتنی دعائیں اپنے ٹھیک ہونے کی مانگ لیتی تو یہ بیماری کب کی جا چکی ہوتی، مگر آپ کو تو شہر کی سیر کا شوق تھا، ڈاکٹر کو دیکھنے کا اشتیاق۔ پرا ہو، اللہ کسی دشمن کو بھی ڈاکٹر کا منہ نہ دکھائے۔ تو اور کیا، وہ ہاتھ پر ہاتھ مار کر ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ یہ لمبی لمبی چھریاں ہوتی ہیں ڈاکٹر کے پاس، بات بعد میں کرتے ہیں، چیر پھاڑ پہلے، اور اگر آپ نے کچھ الٹا سیدھا بول دیا تو جھٹ سے زبان میں ٹیکا ٹھوک دیں گے۔ ایک ہتھوڑی بھی ہوگی، آپ کے گٹے گوڑوں پر مار مار کر چیک کریں گے کہ کہیں جھوٹ موٹ کی تو بیمار نہیں۔ جھوٹ، بکواس، گپ۔ نبیل برابر بیٹھ کر تسلی دینے لگا، مگر بڑی اماں روحانسی ہو گئی۔ اللہ کی مار ان بدبختوں پر، شبیر میں نہ جاؤں گی، بھلے یوں ہی موت آ جائے۔ انہوں نے اندر آتے شبیر احمد کو دیکھ کر دہائی دی، اماں کچھ نہیں ہوگا، رانی اور تیمور آپ کے ساتھ ہیں، کہیں تو میں بھی چلے چلتا ہوں۔ بڑی اماں نے مایوسی سے کھڑکی سے باہر جھانکا، موسم گرد آلود اور ہب زدہ تھا۔ تبھی تیمور نے اندر آ کر سلام کیا، ایک طائرانہ نظر رانیہ پر ڈالی اور بڑی اماں سے پوچھنے لگا، بڑی اماں آپ تیار ہیں؟ 5 منٹ رک جا پتر، آندھی آنے والی ہے۔ انہوں نے بڑی خوشی سے فضا میں پھیلی گرد کی بات سونگھی، نہیں، ہم پہنچ جائیں گے، 2 منٹ صبر کرو، شاید آندھی ہی آ جائے۔ انہوں نے اتنی حسرت سے کہا کہ سب کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ اصفر قہقہ لگانے لگا، میرا مطلب ہے پتہ تو کر لیتے میرے لال، کیا خبر ڈاکٹر آج چھٹی پر ہو۔ بڑی اماں نے بے چارگی سے سب کو دیکھا۔ اصفر نے انہیں بازوؤں میں بھر کر گاڑی میں بٹھا دیا، پھر شرارتی نگاہوں سے رانیہ کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا، آپ تو خود سے چلی جائیں گی؟ رانیہ بری طرح جھنپ کر بڑی اماں کے پہلو میں دبک گئی۔ تیمور ڈاکٹر کو بتا چکا تھا کہ بڑی اماں ڈاکٹری علاج سے کس قدر خوفزدہ ہے۔ وہ تھا تو تیمور کا دوست، مگر اصفر کا سگا بھائی لگتا تھا۔ اس نے پہلے تو دادی کو اپنی دادی کی بلکہ مرحومہ دادی کی باتیں سنائیں، پھر کچھ لطیفوں کے درمیان ہی چیک اپ بھی ہو گیا۔ رانیہ نے کچھ بتانے کی کوشش بھی کی تو جھڑک دیا، مریضہ آپ ہیں یا یہ؟ اور آخر میں بضد ہوا، ایسی اچھی دادی ہیں میں تو نہ جانے دوں گا، اپنے گھر لے جاؤں گا۔ یہ تیمور تو بالکل گھامڑ ہے، اسے بزرگوں کی کیا قدر۔
ہاں، شبیر احمد کی ساری اولاد اپنی ماں پر پڑی ہے، بڑی اماں نے انتہائی سادگی سے کہا۔ رانیہ نے سٹپٹا کر تیمور کو دیکھا۔ وہ مسکراہٹ لبوں میں دبائے موبائل کے ساتھ مصروف تھا۔ ڈاکٹر بڑی اماں کو پسند آ گیا تھا، سو وہ خوشی خوشی اگلے دن آنے کے لیے تیار ہو گئیں۔ رات کے کھانے میں زکیہ نے مرغ چنے کا سالن اور کسٹرڈ بنایا تھا۔ شوربے میں دوڑتے چنے، ان کا تعاقب کرتی بوٹیاں، بنا کسی سجاوٹ کے کسٹرڈ جس میں موٹے موٹے بادام اور کشمش دل کھول کر ڈالی گئی تھی۔ ساری عمر گزر گئی، زکیہ کو سالن بنانا نہیں آیا، مانو تو شوربہ نہیں گرم پانی میں روٹی ڈبو کر کھائی ہو۔ حسب عادت اپنے کمرے میں آ کر بڑی اماں نے تبصرہ کیا۔ رانیہ خاموش ہی رہی۔ بڑی اماں کو تو اچھی خاصی چیز پسند نہ آتی تھی، یہاں تو خیر زکیہ کے ہاتھ میں ذائقہ ہی نہ تھا۔ وہ بڑی اماں کے پیر دبانے لگی، منت کر کے دوا کھلائی، آخر وہ سو گئیں، مگر نئی جگہ کی وجہ سے اسے نیند ہی نہ آ رہی تھی۔ ایک پیالی چائے ہی بنا لے رانی، وہ نماز پڑھ کر دعا مانگ رہی تھیں جب بڑی اماں نے کہا۔ اس نے اسبات میں سر ہلا کر جائے نماز طے کی اور باہر آ گئی۔ برآمدے میں کچن کا دروازہ کھولا، وہ اندر آ گئی۔ سنک میں رات والے برتن یوں ہی پڑے تھے، سنک اور چولہا دونوں ہی گندے۔ بیچاری زکیہ خالہ، کوئی بیٹی ہوتی تو۔ اس نے تعصب سے کچن کی حالت دیکھی، کیتلی دھو کر چولہے پر رکھی، فریج سے دودھ کا جگ نکالا، چینی پتی کی تلاش میں ایک دو کیبنٹ کھولے، دوسرے لمحے اس کے منہ سے چیخ برآمد ہوئی اور وہ بے نتھے بیل کی طرح رستے میں آئی ہر چیز بشمول اسفر کے ٹکرے مارتی بڑی اماں تک پہنچی اور ان کے پہلو میں دبک کر لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ یہ آپ مارننگ واک کا شوق پورا کر رہی ہیں؟ اسفر کا مسکراتا چہرہ دروازے سے جھانکنے لگا۔ وہاں کچن میں، رانیہ نے شرمندہ ہو کر کچھ کہنا چاہا۔ ہاں، آپ نے ہمارے مہمانوں کو ڈرا دیا، اسفر نے آنکھیں پھاڑی۔ کچن میں مہمان؟ بڑی اماں نے باری باری دونوں کی شکل دیکھی۔ میں تو صرف ایک کپ چائے بنانے گئی تھی۔ رانیہ کو غصہ آنے لگا اور سارے کیبنٹ کھول دیے، پتی نہیں مل رہی تھی۔ رانیہ چڑ گئی، اور مجھے کیا خبر تھی کہ آپ کے کیبنٹ میں چوہے استراحت فرماتے ہیں؟ چوہے؟ بڑی اماں اچھلی۔ یہاں نہیں، کچن میں، اسفر نے تسلی دی۔ میں نہیں چائے پیتی، نہ جانے کس کس برتن میں پھدکتے پھر رہے ہوں گے، بڑی اماں نے بدک کر کہا تو وہ ہنستا ہوا چلا گیا۔ تھوڑی دیر میں واپس آیا تو ہاتھ میں پکڑی ٹرے میں چائے کے 2 مگ پڑے تھے، ساتھ میں نمکین اور میٹھے بسکٹ بھی، بالکل نئے نکور ہیں، ابھی ڈبے سے نکال کر دھو کر چائے ڈالی۔ ڈبے میں چوہوں کا گھسنا ناممکن۔ میں چائے نہیں پیتی۔ وہ ایک مگ بڑی اماں کو تھما چکا تھا اور دوسرا اٹھا رہا تھا۔ میں تو پیتا ہوں۔ اس نے دوسرا کپ منہ کو لگا لیا۔ رانیہ شرمندہ سی ہو گئی، کیا ضرورت تھی اتنی جلدی بول اٹھنے کی؟ اسفر اب ان سے کلینک کی تفصیل پوچھ رہا تھا۔ بڑی اماں خوشی خوشی بتانے لگی، بڑا ہی بھلا بچہ تھا، اللہ اسے خوش رکھے، جاتے ہی جوس پلایا، گھر لے جانے کی ضد کر رہا تھا۔ بڑی اماں، آپ نہیں جانتی تیمور بھائی کو، ابھی تو جان بوجھ کر آپ کو جعلی ڈاکٹر کے پاس لے گئے تھے تاکہ آپ وہاں جا کر شور واویلا نہ کریں۔ اگلی بار دیکھے گا سچ مچ کے ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں گے، وہ اتنا میٹھا پیارا ہوا تو میرا نام بدل دیجیے گا۔ اسفر نے ڈرانا چاہا، مگر بڑی اماں لاپرواہی سے چائے پیتی رہیں۔ دیکھ لیے سب ڈاکٹر، اب نہیں تمہاری باتوں میں آنے والی، اور تیمور وہ تم تینوں میں سب سے بھلا بچہ ہے۔ لیں، اسفر نے بھنا کر کپ پٹکا، صبح سویرے اپنے ہاتھوں سے چائے بنا کر پلانا بھی بیکار گیا، بچوں کی طرح روٹ کر باہر نکل گیا۔ بڑی اماں ہکا بکا رہ گئیں، میں نے اسے کیا کہا؟ رانیہ مسکرا کر خاموش ہو گئی۔ تبھی زکیہ اندر آئیں، چائے کے برتنوں پر نظر پڑی تو کچھ شرمندہ ہو گئیں۔ میں ناشتے کا ہی پوچھنے آ رہی تھی، ہمیں بہت تڑکے ناشتے کی عادت ہے، بڑی اماں نے جتایا۔